الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سبحان اللہ سبحان اللہ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کے متوالو شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء اللہ کے مستانوں، اہل بیت اطہار کے فداکاروں، شہدائے ملت کے جانثاروں، عظیم قبل کہ میں آپ کے سامنے کچھ عرض کروں بہتر و مناسب ہی نہیں، بلکہ طریقہ اہل سنت و جماعت کے مطابق اور تعلیم الہی کے مطابق آقا مدینہ سرور قلب و سینہ حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی جاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود پاک پیش فرمائیے اور پڑھیے اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا سیدنا و سندنا سیدنا مولانا و محمد مولانا محمد وعلا آل سیدنا یا رسول اللہ یا رسول و سندنا و مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک رب ارنی بجمالک اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، بے شک بے شک. اور نہیں فرمایا میں نے جنوں کو اور انسانوں کو مگر عبادت کرنے کے لیے. بے شک بے شک. اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرما کر اس بات کو صاف کر دیا ہے کہ تخلیق انسان، تخلیق جنات یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت پیش کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. بے شک بے شک. اب عبادت کا مفہوم مطلق اگر اس کا ذکر کیا جائے تو سیدھے سیدھے نماز کی طرف پہنچتا ہے، بے شک. اور عبادت دراصل اپنے معبود حقیقی کی بارگاہ میں ہر وہ کام جو رضائے الہی کے لیے ہو، اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے ہو، وہ عبادت ہے. بے شک. مثلا آپ راستے میں چل رہے ہیں، چلتے چلتے آپ کی نظر کسی نوکیلے پتھر پہ پڑ گئی، کسی شیشے کے ٹکڑے پہ پڑ گئی، کسی لوہے کی کیل پہ پڑ گئی. آپ کے ذہن میں بات آئی کہ میری نظر تو تیز تھی، جو میں نے اسے دیکھ لیا. بہت ممکن ہے اس راستے پر کمزور نظر والے بھی گزریں گے، بے شک. اور اس راستے پر انسان تو انسان، جانور بھی گزریں گے. بہت ممکن ہے کہ یہ چیز کسی چلنے والے راہگیر کو نقصان دے دے، اور آپ نے یہ سوچتے ہوئے صرف اپنی ٹھوکر سے اسے راستے سے الگ کر دیا کہ اس چیز سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. بے شک بے شک. یہ نیت کرتے ہوئے آپ نے اس ایذا دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دیا
تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس انسان کو حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. حج مبرور کا بے شک بے شک. وہ حج جو گارنٹی سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا. بے شک بے شک. ورنہ آدمی لاکھوں روپیہ خرچ کرتا ہے، محنت و مشقت کرتا ہے، مہینہ ڈیڑھ مہینہ کا اپنا وقت خرچ کرتا ہے، لیکن گارنٹی کچھ نہیں کہ وہ ہمارا سفر، وہ ہماری زیارت، وہ ہماری حاضری بارگاہ رب العالمین میں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ذرا سی ادا کو، جس کا تعلق اللہ کی عبادت سے نہیں تھا بلکہ بندوں کی آسانی اور آرام سے تھا، بے شک. بندوں کے سکون سے تھا، کہ کسی بھی اللہ کی مخلوق کو، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ حیوان ہو، اسے تکلیف پہنچ سکتی ہے. آپ کے دل میں رحم آیا، آپ کے دل میں ایک انسانیت والی بات پیدا ہوئی اور آپ نے اس چیز کو ہٹا دیا، تو وہ آپ کی اللہ کی بارگاہ میں عبادت سے تبدیل کر دیا بے گیا. شک بے وہ شک. کام آپ کا عبادت بن گیا. عزیزان محترم، لیکن ساری عبادتوں کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی عبادت جس کو ہم اور آپ نماز کے نام سے یاد کرتے ہیں، بے شک بے شک. جس کو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے عبادتوں کا راجہ بتایا ہے، عبادتوں کا بادشاہ بتایا ہے، عبادتوں میں سب سے افضل عبادت جس کو بتایا گیا ہے وہ نماز ہے. اور یہ وہ عبادت ہے کہ جس عبادت کو غریب، امیر، فقیر، مسکین، یتیم، بادشاہ، غلام، آقا، غلام، نوکر، مالک، چھوٹا بڑا، مرد عورت، ہر صاحب ایمان اس عبادت کے فیض سے مستفید ہو سکتا ہے. بے شک بے شک. بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں کہ ہر آدمی اس کو نہیں ادا کرتا، نہ اس پر واجب ہے. مثال کے طور پر زکوٰۃ دینا بھی عبادت ہے، لیکن اسے ہر آدمی پر فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. حج کرنا بھی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، لیکن وہ بھی سب پہ فرض نہیں ہے. روزہ رکھنا بھی عبادت ہے، لیکن وہ بھی سب پہ فرض نہیں ہوتا ہے. مسافر پہ روزہ فرض نہیں ہوتا. یا ایسا بیمار ہے کہ جو نہیں رکھ سکتا، جو روزہ رکھنے سے جس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، یا ایسا مریض ہے کہ روزہ رکھنے سے اس کے مرض میں اضافہ ہو سکتا ہے، مرض بڑھ سکتا ہے. یا اس طریقے سے وہ ماں کہ جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اگر روزہ رکھے گی تو بچے کی جان کو خطرہ ہے، دودھ نہیں اترے گا اس کے بھوکا رہنے سے. لہذا ایسی حالتوں میں روزہ بھی اس سے ہٹا لیا جاتا ہے، اور جب وہ وقت آتا ہے اس کی قضا کر لیا جاتا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے نماز کو وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے وہ فضیلت عطا فرمائی ہے، پروردگار عالم نے وہ برکت اس عبادت کو عطا فرمائی ہے کہ آدمی جس حال میں بھی رہے گا اللہ رب العزت کی اس عبادت کو سہولت کے ساتھ، چھوٹ کے ساتھ، سکون کے ساتھ ادا ضرور کرے گا. بے شک بے شک. بیمار ہے، کتنا ہی بڑا بیمار ہے، ادا کرے گا. کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کے ادا کرے گا. بیٹھ نہیں سکتا، لیٹ کے ادا کرے گا. اشارے سے ادا کرے گا. قیام نہیں کر سکتا، اشارے سے ادا کرے گا. قعود نہیں کر سکتا، اشارے سے ادا کرے گا. جب اشارہ کون سا ہوگا؟ سر کا اشارہ. یہ نماز کب تک فرض رہتی ہے بندے پر؟ جب تک آدمی کے اندر اتنی قوت، اتنی انرجی باقی ہو کہ وہ سر سے اشارہ کر سکے. رکوع کے لیے تھوڑا سا ہلکا سا سر سے اشارہ کر لے، سجدے کے لیے اس سے زیادہ اشارہ کر لے. مثال کے طور پر آپ اپنے سر سے آدھا انچ سر آپ اٹھا سکتے ہیں، اشارہ کر سکتے ہیں، تو آدھے سے آدھا انچ رکوع کے لیے اٹھا لیجئے. اس سے زیادہ پورا جتنا اٹھا سکتے ہیں سجدے کے لیے اشارہ کر لیجئے. لہذا آپ سر کے اشارے تک نماز کو ادا کریں گے جہاں تک آدمی سر کا اشارہ کر سکتا ہے. اب اگر پوزیشن یہ ہو گئی کہ سر کا بھی اشارہ نہیں کر سکتا،
حالات ایسے ہو گئے کہ سر کو بھی نہیں ہلا سکتا، کمزوری ایسی ہو گئی کہ آپ سر بھی نہیں ہلا سکتے، تو اب نماز آپ کے اوپر سے ساقط کر دی جاتی ہے، ہٹا لی جاتی ہے، آنکھوں کے اشارے سے نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ نماز آپ کے اوپر فرض اسی وقت تک ہے، اسی وقت ڈیو ہے کہ جب آپ سر کے اشارے سے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ آنکھوں کے اشارے کی ضرورت نماز میں نہیں پڑتی ہے، اب آپ کے لیے نماز اس وقت معاف ہو جاتی ہے۔ اللہ اگر صحت دے دیتا ہے تو آپ اس کی قضا کریں گے، اور اگر اسی حالت میں آدمی انتقال کر جاتا ہے تو جو نمازیں اس پوزیشن میں آپ سے چھوٹی ہیں کہ جو آپ سر کا اشارہ بھی نہیں کر سکتے تھے، تو وہ آپ کے اوپر فرض ہی نہیں تھی۔ جب فرض ہی نہیں تھی تو پوچھ تاچھ کائے کو ہوگی؟ پوچھ تاچھ تو اس کام کے لیے ہوتی ہے جو آپ کے اوپر فرض ہے، اور جو چیز آپ پر فرض نہیں ہے، جو ڈیو نہیں ہے، تو آپ پر اس کے لیے پوچھ تاچھ بھی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اس پوزیشن میں آ گیا کہ وہ نماز پڑھتا ہے اور رکعتوں کو یاد نہیں کر پاتا، ایک تو اتفاق ہوتا ہے کبھی ہو گیا کبھی نہیں ہوا، رکعتوں کو بھول گیا، 2 پڑھی یا 3 پڑھی یا 4 پڑھی، کتنی رکعتیں ہو گئی، اتفاق کی بات ہے، چلو چلے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہو گیا کہ جب بھی وہ نماز پڑھتا ہے اسے رکعتوں کی یاد نہیں رہتی، دماغ اس کا اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ وہ اپنی رکعتوں کو یاد نہیں رکھ پاتا کہ میں نے 1 پڑھی ہے، 2 پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں، 4 پڑھی ہیں، چاہے کتنا ہی صحت مند ہو، کتنا ہی بڑا نوجوان ہو، کتنا ہی بڑا طاقتور ہو، اگر اس کا مائنڈ اس پوزیشن پر پہنچ گیا ہے کہ وہ رکعتوں کو یاد نہیں رکھ پاتا، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنی پڑھی ہے، تو اس پر بھی نماز فرض نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ مغلم پڑھ ہی جائے گا، رکعتیں 2 ہو جائیں 4 ہو جائیں، نہیں پڑھنی ہے جیسے پڑھ نہ، جو رکعتوں کو نہیں یاد کر رکھ سکتا، دماغ اتنا کمزور ہو گیا، دماغ اتنا کمزور ہو گیا کہ اسے رکعتیں یاد رہتی ہی نہیں، کتنی بھی وہ کوشش کر لے وہ بھول جاتا ہے۔ یہ دماغ کی کمزوری کی بنیاد پر ایسا ہو گیا ہے۔ تو اگر وہ تندرست بھی ہے، دیکھنے میں ہٹا کٹا معلوم دیتا ہے، اب اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہے، کیونکہ ہمیں رکعتوں کا دھیان رکھنا بھی ضروری ہے۔ نماز عبادت ضرور ہے، لیکن اگر 4 کی 5 ہو گئی تو غلط ہو جائے گا، 4 کی 3 ہو گئی تو غلط ہو جائے گا، مغرب میں 3 ہے 4 ہو گئی تو غلط ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ جتنے سجدے ہو جائیں اتنی بہتر ہے، نہیں، نماز میں تعداد کو رکھا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے تعداد، اللہ رب العزت نے نماز کو فرض فرمایا، اور میرے آقا نے اس کی تعداد کو مقرر فرمایا۔ اسی لیے اے نمازیوں، سجدے جتنے زیادہ کیے جائیں تھوڑے ہیں، اللہ کی عبادت جتنی زیادہ کی جائے تھوڑی ہے، لیکن جن موقعوں پر میرے آقا نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے گنتی کے سجدے کرو گے تو عبادت بنے گی۔ بے شک بے شک اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فجر میں 4 رکعت نماز، 2 سنت 2 فرض کو مقرر فرما دیا۔ محترم سامعین کرام، اب اگر کوئی چاہے تو میں تو فجر میں 4 فرض پڑھنا چاہتا ہوں، ارے بھائی زیادہ ہی تو کر رہا ہوں اللہ کی عبادت کو، آپ بتائیے تو کیا اسے اس کا ثواب ملے گا؟ وہ 2 فرضوں کے اپنی طرف سے یہ سوچ کر کہ نماز ہی تو ہے، 2 کی 4 پڑھ لو، تو کیا اس کی فجر کی نماز ہوگی؟ نہیں ہو سکتی۔ اپنی مرضی سے آپ قانون میں تبدیلی نہیں کر سکتے، شریعت مطہرہ میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ حق نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز تو میری مصطفیٰ کی اداؤں کا نام ہے، آقا کے طریقوں کا نام ہے، آقا کے اصولوں کا نام ہے، آقا کے ضابطے کا نام ہے۔ میرے آقا کے ادا کے خلاف آپ جائیں گے، آقا کے انداز کے خلاف آپ جائیں گے، آقا کی مرضی کے خلاف آپ جائیں گے تو اللہ رب العزت آپ سے راضی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اسے اپنی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ہمارے لیے نماز کو فرض کیا، عبادت کو ہمارے اوپر فرض کیا، تو اسے ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت کے تحت اس نے فرض نہیں کیا۔ اگر اس نے ہمارے اوپر نماز کو فرض کیا ہے تو یہ ضرورت ہماری ہے اور اس میں فائدہ ہمارا ہے۔ پروردگار عالم تو بے نیاز ہے، بولو بھائی، پوری دنیا خدا نہ کرے کفر بہت رائے، اس کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پوری دنیا رات اور دن عبادت کرنے پر تل آئے، تب بھی اس کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ تو غنی ہے،
بے نیاز ہے زیادہ سجدوں سے اس کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی تو بڑائی ایسی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. وہ تو ہر حال میں بڑا ہے. عبادت اس کی کرو تب بھی بڑا ہے, عبادت اس کی نہ کرو تب بھی بڑا ہے. تو محترم سامعین کرام, میں نے عرض کیا کہ نماز میں اگر آدمی اس پوزیشن میں آ جاتا ہے کہ اسے رکعتیں بالکل یاد نہیں رہتی اور یہ تعلق دماغ سے ہے, جان پوچھ کر وہ ایسا نہیں کر رہا ہے بلکہ اسے یاد ہی نہیں رہتا, اس حال میں بھی اس کے اوپر سے یہ بات آ جاتی ہے کہ اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہے. آدمی کو جنون طاری ہو گیا, اسے پتہ ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں, پاگل پن طاری ہو گیا اس پر, اسے پتہ ہی نہیں میں کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں, تو وہ بھی مرفوع القلم ہو جاتا ہے. شریعت کا قلم اس کی طرف سے اٹھا لیا جاتا ہے. اب اس کے اوپر نماز, روزہ, حج, زکات اس طریقے کی کوئی چیز فرض نہیں ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے اگر آدمی لگاتار 6 نمازوں کی برابر بے ہوش رہا محترم حضرات, تو اس پر سے بھی وہ نمازیں علیحدہ ہو جاتی ہیں, اس پر بھی وہ نمازیں علیحدہ ہو جاتی ہیں. اب جب ہم ان نمازوں کو ادا کریں گے تو آسان طریقہ نماز کا کیا ہونا چاہیے, اس لیے کہ کام صحیح جب ہوگا جب ہم اس کے طریقے سے اسے کریں گے. اگر ہمیں کوئی عدد چھیلنا ہے, کوئی عدد ڈھالنا ہے, تو جب ہم اس کے کاریگر ہوں گے, ہم نے اس کا طریقہ سیکھا ہوگا, ہم نے اس کے اصول سیکھے ہوں گے, ہم نے اس کے ضابطے سیکھے ہوں گے, اور جو طریقہ ہمارے استاد نے ہمیں بتایا اس طریقے سے ہم نے رندہ پکڑا ہوگا, اس طریقے سے ٹھوکنے کی موسلی پکڑی ہوگی, ہم نے درجے کو اس طریقے سے رکھا ہوگا, تو جب صحیح طریقے سے ہم اس عدد کو تیار کر سکتے ہیں. اور اگر ہمارے ہاتھ طریقہ نہیں ہے, ہم اس طریقے کو نہیں جانتے, تو نہ ہم عدد بنا سکتے ہیں نہ اسے تیار کر سکتے ہیں. یہی طریقہ ہے نماز کا. نماز خالی اٹھک اور بیٹھک کا نام نہیں ہے, نماز خالی جھکنے کا نام نہیں ہے, نماز خالی ماتھے کو زمین پر ٹیک دینے کا نام نہیں ہے, بلکہ نماز پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق قیام کرنا جسے کھڑا ہونا کہتے ہیں, رکوع کرنا جسے جھکنا کہتے ہیں, اسی طریقے سے سجدے میں چلا جانا, قعدہ کرنا. اگر شریعت مطہرہ نے جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں دیا ہے اس طریقے پر ہم نماز ادا کریں گے, تب پروردگار عالم ہماری اس ادا کو, ہماری اس عبادت کو آقا کی ادا کے ساتھ میں اور آقا کے انداز کے ساتھ میں قبول فرمائے گا. تو محترم سامعین کرام, سب سے پہلے ہر کام کے لیے نیت ضروری ہوتی ہے, اسی لیے نماز میں نیت کو شرط رکھا گیا ہے. اگر کسی شخص نے نماز کی نیت کو نہیں کیا, ارادہ نماز کا نہیں کیا, اور وہ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا, اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی جب تک پختہ ارادہ نماز کی نیت کا نہ کرے. اور جون سی نماز پڑھ رہا ہے وہ فجر پڑھ رہا ہے, تو فجر کا پختہ ارادہ تازہ ضروری ہے. لہذا گھر سے چلا تھا ارادہ کر کے اور نیت کر کے, لیکن جب آیا اور اسے یہی پتہ نہیں کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں, کیا پڑھ رہا ہوں میں, اس کی نماز سرے سے شروع ہی نہیں ہوگی. ارادہ پختہ کرنا, جس نماز کو آپ ادا کر رہے ہیں اس نماز کا ارادہ کرنا, دل کے اندر سوچ لینا کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں, اس کا نام نیت ہے. بے شک, کیونکہ نیت کہتے ہی ارادے کو ہے. یار فلاں آدمی کی نیت خراب ہے, اس کا ارادہ خراب ہے, سوچ خراب ہے, اس کا جو سجھاؤ سوچ ہے دماغ کی جو سوچ ہے وہ خراب ہے. تو نیت نام ہے ارادے کا. اگر کسی شخص نے صرف دل میں ارادہ کیا کہ میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں, تو اور زبان سے کچھ نہیں کہا, نیت ہو جائے گی, کیونکہ نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے. زبان سے کہہ لینا کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض فجر پڑھنے کی, واسطے اللہ تعالیٰ کی, پیچھے اس امام کے, منہ میرا طرف کعبہ شریف کے, اللہ اکبر. آپ نے کہا نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض فجر پڑھنے کی, تو اب آپ کو اس میں وقت کہنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ فجر جو ہے وہ وقت کا نام ہے. آپ نے جب فجر کہہ دیا, نیت کی میں نے, کیونکہ نیت یہ ہے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض پڑھنے کی, وقت فجر کا, واسطے اللہ تعالیٰ کے, منہ میرا طرف کعبہ شریف کے, اللہ اکبر, اس میں وقت لفظ آیا. لیکن اگر آپ نے اتنا کہا نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض فجر پڑھنے کی,
یا نیت کی میں نے 4 رکعت نماز فرض ظہر پڑھنے کی، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز فرض عصر پڑھنے کی، نیت کی میں نے 3 رکعت نماز فرض مغرب پڑھنے کی، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز فرض عشاء پڑھنے کی، تو آپ نے عشاء بول دیا، ظہر بول دیا، مغرب بول دیا، عشاء بول دیا، تو اب یہ کہنا نہیں ہے آپ کو کہ وقت عصر کا، کیونکہ عصر، ظہر، فجر، مغرب، عشاء یہ نمازوں کے وقتوں کے نام ہے۔ اسی لیے محترم حضرات، نماز جو پڑھی جاتی ہے وہ وقت کی پڑھی جاتی ہے۔ کس کی پڑھی جاتی ہے؟ وقت کی۔ کوئی پوچھے بھئی نماز کس کی پڑھتے ہو، تو آدمی کا ذہن جاتا ہے کہ یار یہ نماز تو خدا کی پڑھی جاتی ہے۔ خدا کی نماز نہیں بلکہ خدا کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ نماز خدا کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ پڑھی کس کی جاتی ہے؟ وقت کی پڑھی جاتی ہے۔ اگر وقت نہیں آئے گا تو نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ دنیا میں اگر کوئی ملک ایسا ہے جہاں ظہر کا وقت آتا ہی نہیں تو وہاں کے ملک والوں پر ظہر کی نماز فرض نہیں ہوگی۔ کسی ملک میں اگر ایسا ہوتا ہے کہ مغرب کا وقت ہی نہیں آتا تو ان پر مغرب کی نماز فرض نہیں ہوگی۔ کسی ملک پر ایسا وقت آتا ہے، ایسی جگہ ہے جہاں پر عصر کا وقت آتا ہی نہیں، تو جب تک عصر کا وقت نہیں آئے گا، کیونکہ وقت کا ہونا نماز کے لیے شرط ہے۔ طہارت کا ہونا، پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جس جگہ پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کا پاک ہونا، یہ شرط ہے۔ لہذا وقت کا ہونا یہ بھی نماز میں شرط ہے، اور جب شرط نہیں پائی جاتی تو مشروط نہیں پایا جاتا۔ اس لیے جب تک وقت نہیں آئے گا نماز فرض نہیں ہوگی۔ لہذا ہم نے نیت کر لی کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض فجر پڑھنے کی، اب وقت کہنے کی ضرورت نہیں، واسطے پیچھے اس امام کے، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر کہہ کر آپ نیت باندھیں گے۔ تو نیت اگر آپ نے صرف دل میں ارادہ کر لیا کہ دل میں سوچ لی یہ بات کہ میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں، امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، اور دل آپ نے زبان سے ایک لفظ نہیں بولا، خالی دل میں سوچ لیا، آپ کی نیت ہو گئی۔ زبان سے کہہ لینا افضل ہے، بہتر ہے، اچھا ہے۔ بات سمجھ میں آئی نہیں؟ اچھا ہے، بہتر ہے، تاکہ بات جو دل میں تھی، جو چپ کے اندر تھی، وہ پیکر پہ بھی آ جائے۔ زبان، دل تو ایک چپ جیسا سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر بھی چیزیں بھری ہوئی ہیں، اب وہ سب بتاتی ہے۔ زبان ایک پیکر ہے، لہذا اور زیادہ مضبوط ہو جائے گی بات۔ لیکن اگر کسی نے زبان سے نہیں کہا، نماز اس کی پھر بھی ہو جائے گی، زبان سے کہہ لینا افضل ہے۔ لہذا جب ہم نماز کی تیاری کریں، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں، تو سب سے پہلے ہمیں قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ چٹائی مسجد کی سیدھی بچھی ہے، ٹھیک ہے، عام طریقے سے مسجدوں میں سیدھی چٹائی بچھی ہوتی ہیں، وہاں پر زیادہ پرابلم نہیں ہوتی ہے۔ آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں، گھر میں سنتیں آپ ادا کر رہے ہیں، کیونکہ سنتوں کو مسجد کے مقابلے گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ سنت نماز کو مسجد کے مقابلے گھر میں پڑھنا افضل ہے، اور ان لوگوں کے لیے افضل ہے جو گھر میں پڑھ لیتے ہوں۔ ایسا نہیں کہ فرض پڑھ کے مسجد سے آ گئے اور گھر آ کے اپنے کام میں لگ گئے، سنتوں کی بھول گئے۔ ان لوگوں کے لیے افضل ہے کہ جو گھر آ کے باقاعدہ سنتوں کو پڑھتے ہوں، اور جو اتنے بزی ہو جاتے ہیں گھر میں، ایسی چہل پہل ہے کہ آنے کے بعد سنتوں کو ہی بھول جاتے ہیں، گھر میں آ کے سنتیں نہیں ادا کرتے، ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ مسجد میں پڑھ کے آئیں۔ بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ سنت کو گھر میں پڑھو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ بے شک بے شک۔ یا رسول اللہ، گھر قبرستان کیسے ہو جائیں گے؟ سب دفن ہونے والے تو قبرستان میں دفن ہوتے ہیں، گھر کو تو کوئی قبرستان نہیں بناتا۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ قبرستان ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر نماز نہیں پڑھی جاتی، لہذا اپنے گھروں میں نماز کو پڑھا کرو، سنتوں کو اپنے گھر میں ادا کیا کرو، جبکہ اللہ رب العزت کا گھر سب سے بڑا گھر ہے۔ جب اللہ رب العزت سب سے بڑا ہے تو اس کا گھر بھی سب سے بڑا ہے، عبادت اس کے لیے ہو رہی ہے، اس کے گھر میں ہو جاتی تو اور زیادہ اعلیٰ ثواب ملنا چاہیے تھا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنتوں کو اپنے گھر میں پڑھو گے تو مسجد کے مقابلے ثواب زیادہ ملے گا، جبکہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھنا ثواب ہے۔ اس لیے کہ میرے آقا نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ دنیا میں سب سے اچھی جگہ جو ہے وہ مسجد ہے، اور سب سے بری جگہ جو ہے وہ مارکیٹ ہے، بازار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد میں بیٹھ کر خدا یاد آتا ہے اور بازار میں بیٹھ کر دنیا یاد آتی ہے۔
بولو بھائی، مسجد میں بیٹھ کر کے یاد آتا ہے؟ خدا یاد آتا ہے، مولا یاد آتا ہے، پروردگار عالم یاد آتا ہے، اور بازار میں آپ پہنچیں گے تو دنیا یاد آئے گی، جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ آپ خریدیں گے، کوئی چیز بیچیں گے، کوئی چیز آپ لیں گے، تو جہاں دنیا یاد آتی ہو وہ جگہ خراب بتائی گئی، اور جہاں خدا یاد آتا ہو اس جگہ کو افضل بتایا گیا۔ لیکن جب سنت کی باری آئی، آقا کی اداؤں کی باری آئی، یہ بھی میرے آقا کا اپنی امت پر کرم ہے، اپنی امت کے اوپر احسان ہے کہ میرے آقا نے سنتوں کو گھر میں پڑھنا افضل قرار دیا ہے۔ اے ایمان والو، جب تم سنتوں کو گھر میں پڑھو گے تو اللہ رب العزت اس نماز کی برکت سے تمہارے گھروں میں رحمت کے فرشتے اتار دے گا، تمہارے گھروں میں برکت کے فرشتے اتار دے گا، تمہارے رزق میں برکتیں ہوں گی، تمہارے کاروبار میں برکتیں ہوں گی، تمہاری عزت و آبرو میں برکتیں ہوں گی۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، محترم سامعین کرام، پتہ چلا کہ 24 گھنٹے میں 48 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، 48 میں 17 فرض ہیں، 3 واجب ہیں، 20 سنتیں ہیں اور 8 نفل ہیں۔ 20 رکعت سنتوں کو ہم اور آپ 24 گھنٹے میں گھر ادا کریں گے تو پروردگار عالم رحمت کے کتنے فرشتوں کو اتارے گا؟ 17 رکعت نماز کو پروردگار عالم نے مسجد میں پڑھنے کا، پیارے نبی نے مسجد میں پڑھنے کا حکم دیا، اور 20 رکعت نماز کو گھر میں پڑھنے کا حکم دیا، اس لیے کہ سنتیں تو 20 ہیں۔ بولو بھائی، بے شک سنتیں کتنی ہیں؟ 20 میں سے 12 سنتیں مؤکدہ ہیں اور 8 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں۔ سنیوں کی جو پوری نماز ہے وہ 48 رکعت ہے، لیکن لوگوں نے نماز میں بھی ڈنڈی مارنی شروع کر دی۔ بولو بھائی، سنیوں کی جو ہے وہ 48 رکعت ہے، اور جنہوں نے نماز کی بہتات تو کی، نماز کی بھرمار تو کی، لیکن نماز کو کم کرنا شروع کر دیا، نفل کو بولے یار نفل ہی تو ہیں، سنت غیر موقدہ، بولے سنت غیر موقدہ ہی تو ہیں، ان کا پڑھنا کوئی ضروری تھوڑا ہی ہے۔ آج ہم سوچ رہے ہیں اس بات کو، ارے جو چیز ضروری ہے وہ تو ذہن پر بوجھ ہوتا ہے، آدمی بوجھ کی بنیاد پر بھی پڑھ لیتا ہے، لیکن جو چیز ضروری نہیں ہوتی اس میں صرف محبت ہوتی۔ بے شک فرض نماز ہے، ہمارے ذہن پہ بوجھ ہے، نہیں پڑھیں گے ہم عذاب کے مستحق ہوں گے، نہیں پڑھیں گے اللہ رب العزت ہمیں جہنم میں ڈالے گا، نہیں پڑھیں گے ایک وقت کے فرض چھوٹ گئے، ہزاروں سال ہمیں جہنم کی وادیوں میں جلنا پڑے گا۔ فرض ہے، ادا کرنا ہے، قرض کے مثل ہے، جس طریقے سے قرض کا بوجھ آدمی کے ذہن پر ہر وقت رہتا ہے جب تک وہ قرض ادا نہیں ہو جاتا، اسی طریقے سے فرض ہے جب تک یہ ادا نہیں ہو جاتا، اس سے بھی آدمی کا ذہن جب تک ہلکا نہیں ہوتا جب تک اس فرض کو ادا نہیں کر لیتا ہے۔ لیکن سنت تو میرے مصطفیٰ کی اداؤں کا نام ہے، سنت تو میرے آقا کی اپنی مرضی والی عبادت کا نام ہے۔ سنت کو وہی ادا کرے گا کہ جو مصطفیٰ سے محبت رکھتا ہوگا، آقا سے محبت رکھتا ہوگا۔ فرض تو آدمی زور کے طور پر بھی ادا کرتا ہے، اللہ کا حکم ہے اسے کرنا ہی کرنا ہے، لیکن جو سنتوں کو ادا کرے گا، اب سنت مؤکدہ جس میں میرے آقا نے تاکید فرمائی ہے اس میں بھی تھوڑا سا زور ہے کہ آقا نے تاکید فرمائی ہے، لیکن وہ کام جو آقا نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا، جسے سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں، انہیں اگر ادا کرے گا، ارے نہ پڑھنے میں جرم تو نہیں ہے، خطا تو نہیں ہے، عذاب کا حقدار تو نہیں ہے، لیکن پڑھنے میں آقا کا عاشق تو دکھائی دے رہا ہے، پڑھنے میں ثواب بھی بہت اعلیٰ ہے، ثواب بہت اعلیٰ ہے، ثواب بہت اعلیٰ ہے۔ تو محترم سامعین کرام، میں نے عرض کیا کہ 48 رکعت نماز ہمیں پوری ہی ادا کرنی چاہیے، نوافل بھی نہیں چھوڑنے چاہیے۔ ارے بھائی، ہم اپنے کاروبار میں بھی تو 10-5 منٹ کی دیری لگا لیتے ہیں، راستے میں کہیں کھڑے ہو گئے وہاں بھی تو ہمیں دیر ہو جاتی ہے، نفل پڑھنے میں ہمیں دیر کہاں لگ رہی ہے؟ جب ہم نے وضو کر ہی لیا، مسجد میں ہم آ ہی گئے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، تو ہمیں نوافل اور سنن سب ادا کرنے چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہم نے فرض پڑھے ہیں بہت ممکن ہے اس میں غلطی ہو گئی ہو، بے شک اس میں کمی ہو گئی ہو، تو قیامت کے دن پروردگار عالم فرضوں کی کمی کو واجبات اور سنت مؤکدہ سے پورا فرمائے گا، اور ان کی کمیوں کو سنن غیر مؤکدہ سے پورا فرمائے گا، سنن غیر مؤکدہ کی کمیوں کو نوافل سے پورا فرمائے گا۔ گویا کہ اس
عبادت کا فائدہ تو اس وقت دکھائی دے گا کہ جہاں پر فرضوں کی تکمیل کے لیے ہمیں سنتوں کو تلاش کرنا پڑے گا. لہذا ہمیں 48 رکعت نماز کی ہی عادت بنانی چاہیے بے شک. کم سے کم. اللہ توفیق دے تو تہجد کی بھی عادت بناؤ, بے شک. اللہ توفیق دے اشراق کی عادت بھی بناؤ, اللہ توفیق دے چاشت کی بھی عادت بناؤ, اللہ توفیق دے اوابین کی بھی عادت بناؤ, اللہ توفیق دے صلاۃ الوضو کی بھی عادت بناؤ, اللہ توفیق دے صلاۃ المسجد کی بھی عادت بناؤ. یہ 5 تو بہت ضروری ہے, اور 5 وقت میں 48 رکعت, 12 ظہر, 4 فجر میں, 12 ظہر میں, 7 مغرب میں, 8 عصر میں, 7 مغرب میں, 17 عشاء میں, 17 رکعت نماز فرض ہو گئی, 3 واجب وتر ہو گئے, اور 20 سنتیں ہو گئی, 12 موقدہ, 8 غیر موقدہ, 8 غیر موقدہ عصر سے 4 پہلی اور عشاء کی 4 پہلی. باقی جتنی سنتیں ہیں وہ سنت موقدہ ہیں, اور نفل جو ہیں وہ 8 ہیں. ظہر میں 4 ہو گئے, مغرب میں, ظہر میں 2 ہو گئے نفل, اور مغرب میں 2 ہو گئے, اور 4 نفل ہو گئے عشاء میں. تو گویا کہ ہمیں عادت یہ بنانی چاہیے, اپنی عادت میں شمار کر لینا چاہیے کہ ہم نماز کو پڑھیں تو پورے طریقے سے ادا کریں. ٹھیک ہے آپ نے نفل کو چھوڑ دیا, آپ کو ثواب نہیں ملا, نہ پڑھنے پر آپ گناہگار نہیں ہوئے, لیکن جب عبادت کے لیے, کام کے لیے آپ تیار ہو ہی گئے تھے, وضو بھی آپ نے کر لیا تھا, اپنا کام بھی آپ نے بند کر دیا تھا, اور 2 منٹ اسی بہانے سے اللہ کی یاد میں آپ کے گزر جاتے تو بڑھیا ہوتا. بولو بھائی, بے شک. بھی کم از کم, اور بھی کچھ نہیں ہے تو کم از کم آپ کا اتنا وقت اس بہانے سے کہ آپ نفل کو ادا کر رہے ہیں, تو محترم سامعین کرام آپ کا اتنا وقت یاد الہی میں گزر جاتا. اور یہ بھی ممکن ہے, بہت ممکن ہے وہی نفل کا سجدہ اللہ کو پسند آ جائے. سبحان اللہ. بولو بھائی, بے شک. سجدہ تو ایک ہی کام کر جائے گا, بالکل بے شک. مقبول ہو جائے بس. بالکل. بہت ممکن ہے پروردگار عالم وہی نماز کا سجدہ جو ہمارے اوپر فرض تو نہیں تھی, واجب تو نہیں تھی, سنت مؤکدہ تو نہیں تھی, لیکن صرف نفل کی حیثیت رکھتی تھی, یا سنت غیر مؤکدہ کی حیثیت رکھتی تھی, اور رحمت الہی کو اسی پر جوش آ جائے اور بیڑا پار لگ جائے. تو محترم سامعین کرام, جب ہم نماز کی تیاری کریں اور نماز کے لیے کھڑے ہوں تو سب سے پہلے آج ہماری سماج میں, ہمارے ماحول میں یہ بیماری پیدا ہو گئی ہے کہ آدھی آستینوں سے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں. محترم حضرات, بدرجۂ مجبوری تو آپ کے پاس کپڑے بالکل بھی نہیں ہیں, پھر بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, لیکن اللہ رب العزت نے جب سب کچھ دے رکھا ہے تو یاد رکھیے آدھی کلائی سے اگر اوپر آپ کی آستین ہے تو نماز میں کراہت آئے گی, بے شک. نماز مکروہ ہو. آدھی کلائی سے اوپر چے جائے کہ کوہنیوں سے اوپر آدھی آستین کی شرٹ پہن کر نمازی نماز پڑھتے دکھائی دیتے ہیں. اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہمیں لباس ایسا پہننا چاہیے, کیونکہ نماز تو 5 وقت میں ہمیں پڑھنی ہی ہے, ایسا لباس پہننا چاہیے, آستین پوری ہمیں پہننی چاہیے. یہ نہیں کہ چلو یار نہ پڑھنے سے تو پڑھنا ہی بہتر ہے. وہ بات صحیح ہے کہ نہ پڑھنے سے پڑھنا بہتر ہے, لیکن کام آپ کر ہی رہے ہو تو اچھا کام ہوگا تبھی تو اس میں کامیابی ملے گی, اچھا کام ہوگا تبھی تو آپ کا نام پیدا ہوگا. اگر آپ کارخانہ کرتے ہیں اور کوئی آپ عدد بنا رہے ہیں تو آپ ترقی کب پائیں گے؟ جب آپ کا عدد خوبصورت بھی ہو, آپ کے عدد میں صفائی بھی ہو, بڑھیا ہو, تبھی تو وہ مارکیٹ میں, اور تبھی تو وہ ایکسپورٹ کے بازار میں مقبول اور پسندیدہ ہوگا. اور اگر آپ الٹا سیدھا بنانا شروع کر دو تو 1-2 بار تو بک سکتا ہے, بعد میں کوئی لینے والا نہیں. بولو بھائی, نہیں. خراب کام تو خراب ہی ہوتا, خراب کام تو خراب ہی ہوتا ہے. جب کام کے اندر کمی آ گئی تو ہم کیسے اس بات کی امید لگائیں گے کہ یہ ہمارا کام پورا ہو گیا, اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا, جب ادھورا اور ناقص کام دنیا والے پسند نہیں کرتے. کسی پھل پر ہلکا سا داغ لگ جائے, آپ اسے ایکسپورٹ کرنا چاہو تو وہ پھل ایکسپورٹ نہیں ہو سکتا, ریجیکٹ کر دیا جائے گا. چٹ اسی پر لگے گی جس پہ کوئی داغ دھبا نہ ہو. بولو بھائی, بے شک. گھر میں تو کام میں لے سکتے ہو اسے گھر میں کام میں لے سکتے ہو, اتنا حصہ کاٹ لو چلو چاٹ بنا لو, اتنا حصہ کاٹ لو چلو کھانے کے کام میں لے لو. لیکن آپ اسے اگر باہر سپلائی کرنا چاہو تو وہ داغدار پھل یا داغدار عدد یا داغدار کپڑا, باہر کو جو مال سپلائی کیا جاتا ہے وہ بڑھیا والا کیا جاتا ہے تاکہ لوگ دیکھیں, خوش ہوں, کوئی نقصان نہ دے. ارے نماز کو خدا کی بارگاہ میں بھیج رہے ہو تو اچھی والی بھیجو گے یا گھٹیا والی؟ بولو بھائی. اچھی بات ہے. اب جب کراہت آپ نے پہلی پیدا کر لی,
آستین ہے آپ نے ادھی کر لی تو نماز میں کراہت آ گئی. کراہت کا معنی ہے جانتے ہو کھانے کی چیز میں اگر آدمی کو کراہت آ جائے تو اسے زبان پہ نہیں لاتا. بولو بھائی. مثال کے طور پر جب کہ وہ مطلب غلط کرتا ہے آدمی, کھانے میں مکھی گر گئی, چائے میں مکھی گر گئی, تو شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ اسے ڈبو اور نکالو اور چیز کو کھا جاؤ. لیکن گرنے سے قدرتی طور پر دل میں ایک کراہت سی آ جاتی ہے آدمی کی, نہیں کھا پاتا. اسے زبردستی بھی اگر اس کے منہ میں ڈالو گے الٹی تو کر دے گا, کھائے گا نہیں. بولو بھائی کیوں یار کراہت آ گئی. تو کراہت وہ چیز ہو جاتی ہے کہ جسے آدمی قبول کرتا ہی نہیں, پسند کرتا ہی نہیں, اچھا اسے سمجھتا ہی نہیں. تو جب ہماری یہ عادت ہے تو جو وحدہ لا شریک ہے اس کی بارگاہ میں جان پوچھ کر کراہت والی چیز بھیجو گے تو کیسے قبول ہوگی بھائی؟ بولو بھائی. بے شک. سوچنے والی بات ہے کہ جس چیز میں کراہت آ گئی, جس چیز میں کمی آ گئی, جس چیز میں نقص آ گیا, جس چیز میں کمی آ گئی تو اللہ کی بارگاہ میں کیسے مقبول ہوگی؟ ہزاروں کمیاں تو ہمارے اندر پہلے سے بھری ہوئی ہیں. محترم حضرات, الحمد کو ہم صحیح نہیں پڑھ پاتے, قل شریف کو ہم صحیح نہیں پڑھ پاتے, رکوع کی تسبیح کو ہم صحیح نہیں پڑھ پاتے, اور دیکھتی آنکھوں ہم نماز کی ادائیگی میں کراہت کر رہے ہیں, تو پھر ٹھکانہ کہاں بچے گا؟ قبولیت کیسے حاصل ہوگی؟ عزیزان ملت اسلامیہ, اسی لیے قرآن کریم نے اعلان کیا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. بے شک نماز انسان کو برائیوں سے روک دیتی ہے, فحش باتوں سے روک دیتی ہے, غلط باتوں سے روک دیتی ہے, منکر باتوں سے روک دیتی ہے. اللہ اکبر. قرآن کا فیصلہ ہے کہ نماز انسان کو برائیوں سے روک دیتی ہے. آج ہمارا پریکٹیکل ہے کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں, گناہ بھی کر رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, چوریاں بھی کر رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, جھوٹ بھی بول رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, غلط راستوں پر بھی جا رہے ہیں. تو کمی نماز کی نہیں ہے, کمی نمازی کی ہے. دیکھنا یہ ہوگا ہمیں کہ آخر کار اللہ کا فرمان تو یہ ہے کہ نماز برائیوں سے روک دیتی ہے, ہماری نماز ہمیں برائیوں سے کیوں نہیں روک رہی ہے؟ تو دیکھنا پڑے گا کہ کہیں نہ کہیں ہماری نماز کی ادائیگی میں کمی ہے, بے شک. نماز کے طریقے میں کمی ہے, نماز کے اصول میں کمی ہے. ورنہ ہمارا ایمان ہے کہ پروردگار عالم نے جو فرما دیا وہ اٹل ہے. بولو بھائی, وہ تو بدل ہی نہیں سکتا. پروردگار عالم کے حکم پر اگر ہم نے ایمان نہیں رکھا تو ہم مومن کیسے بچیں گے؟ ہم تو ایمان والے بھی نہیں بچیں گے. تو قرآن کہتا ہے, اللہ کا فرمان اعلان کرتا ہے کہ نماز برائیوں سے روک دیتی ہے, لیکن نمازی ہونے کے باوجود پھر بھی ہم برائی پر تلے ہوئے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری نمازوں میں کہیں نہ کہیں کھوٹ ہے, کہیں نہ کہیں کمی ہے, جو ادا نہیں ہو رہی ہیں, جو بارگاہ خداوندی میں مقبول نہیں ہو رہی ہیں. اسی لیے محترم سامعین کرام, ہمیں نماز کی پریکٹس کرنی چاہیے, نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے. لہذا جس وقت ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہمارا رخ قبلے کی طرف کو ہو. اللہ اکبر. اور قبلے کی طرف کو رخ کرتے ہوئے نیت یہی ہونی چاہیے کہ رخ ہمارا, منہ ہمارا قبلے کی طرف کو. باقی قبلے کو ہم سجدہ نہیں کرتے ہیں, سجدہ تو وحدہ لا شریک کو کرتے ہیں. اگر کسی نے یہ سوچ لیا کہ ہم قبلے کو سجدہ کر رہے ہیں تو کہا کہ عبادت, یہ تو شرک ہو جائے گا. بے شک, بے شک. یہ تو پھر شرک ہو جائے گا کہ عبادت خدا کی ہوتی ہے, رخ ہے قبلے کی طرف کو. اور یہ بھی آقا کا حکم, پروردگار عالم کا حکم ہے. آپ جانتے ہو محترم سامعین کرام, قبلے کی طرف کو رخ کرتے ہوئے یہ سوچ لو کہ میرے آقا کا پسندیدہ طریقہ تھا. اللہ رب العزت نے تو حکم فرمایا ہی ہے, پیارے آقا نے بھی اس کو پسند فرمایا ہے کہ نماز میں رخ قبلے کی طرف کو ہو. ورنہ اللہ کی قدرت کا جلوہ تو ہر طرف ہے. بولو بھائی, اللہ کی قدرت کا جلوہ ہر طرف ہے. جدھر کو رخ کر لو گے اس کی قدرت کا جلوہ, جدھر کو رخ کر لو گے اس کی قدرت کا جلوہ. اگر کوئی یہ کہے کہ کعبے کی طرف کو کرو گے تو اللہ کا جلوہ, اور دائیں اور بائیں میں اللہ کا جلوہ نہیں, تب بھی ایمان سے آدمی جاتا رہے گا. اس کی قدرت کا جلوہ تو ہر جگہ ہے. اسی لیے اگر آدمی مجبور ہو جاتا ہے اور کعبے کی طرف کو منہ نہیں کر سکتا, کوئی دشمن ہے کہتا ہے کہ اگر تو نے کعبے کی طرف کو منہ کر کے نماز پڑھی تو تیرے گولی مار دوں گا, باقی جدھر کو چاہے ادھر کو کر کے پڑھ لے. تو شریعت نے اجازت دی ہے جدھر کو سہولت ہو ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھ لو. پروردگار عالم تمہاری نماز کو قبول فرما لے گا. آپ کے پاس کوئی سامان ایسا ہے کہ آپ اسے ہٹا نہیں سکتے, اور اگر کعبے کی طرف کو منہ کر کے نماز پڑھتے ہو تو آپ کا سامان چوری ہو جائے گا, ڈکیت اٹھا کر لے جائیں گے, چور اٹھا کر لے جائیں گے, اور آپ اسے کعبے کی طرف کو کر بھی نہیں سکتے. تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ سامان کی طرف کوئی منہ کر کے نماز
پڑھ لو ہو جائے گا. بے شک بے شک. ہاں. اپنے مال کی حفاظت کرو. سامان کی طرف کوئی منہ کر لو. اگر آپ کے پاس کوئی ایسا سامان ہے کہ اگر آپ کعبے کی طرف منہ کرتے ہیں تو آپ کا سامان پیچھے ہو جائے گا, چور اٹھا کے لے جائیں گے, پورا خطرہ ہے, تو شریعت نے کہا کہ سامان کی طرف کو منہ کر لو. بے شک. بولو بھائی اب کیا کہو گے؟ منہ میرا کعبے کی طرف کو یا سامان کی طرف کو؟ سوچنے والی بات ہے بھئی. کعبے کی طرف کو منہ تھا تب تو منہ میرا کعبے کی طرف کو, اب سامان کی طرف کو منہ ہے. اور یہ حکم دیا ہے شریعت, یہ حکم دیا ہے شریعت مطہرہ نے. لہذا کیوں بات وہی کھل کے آتی ہے کہ اللہ کی قدرت کا جلوہ تو ہر طرف ہے. بے شک. یہ تو آقا کی ادا, اللہ کا فرمان, اللہ کا حکم ہے. اللہ اکبر. کیونکہ جب قبلہ تبدیل ہوا تھا بیت المقدس کی طرف کو 18-19 مہینے لوگوں نے, پیارے آقا نے نماز پڑھی, صحابہ نے نماز پڑھی, اور پھر کعبے کی طرف کو پلٹ کے آئے تو مخالف کو موقع چاہیے. شور مچانا شروع کر دیا یہودیوں نے, نصرانیوں نے. بولے دیکھو اسلام کیسا کچا مذہب ہے, کبھی ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھتا, کبھی ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھتا. اگر یہ پکا ہوتا تو ایک قبلے پہ رہتا, ایک کعبے پہ رہتا, تو پروردگار عالم نے ارشاد فرما دیا کہ پورب اور پچھم میں منہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. ارے بات تو جب ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے. اصل چیز تو اللہ کی محبت ہے. بے شک. ہاں, قل للہ المشرق والمغرب. اے محبوب ان سے فرما دو مشرق بھی اللہ کا ہے اور مغرب بھی اللہ کا. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. ارے جدھر کو بھی منہ کر لو گے اللہ کی قدرت ادھر ہی نظر آ جائے گی. یہ تو اللہ کے حکم کی بات ہے. یہ تو ایسا مان لو بڑے کا بڑپن ہے. بولو بھائی, حکم ماننا ہے ہمیں اس کا, ہمیں اپنے محبوب پیارے نبی کا حکم ماننا ہے, ہمیں اللہ رب العزت کا حکم ماننا ہے. اس نے فرمایا ہے کہ ادھر کو منہ کرو, آقا نے فرمایا ہے قبلے کی طرف کو منہ کرو, ورنہ تو اس کی قدرت کا جلوہ ہر جگہ موجود ہے. اسی طریقے سے میں آپ کو عرض کروں پیارے اسلامی بھائیوں, جب ہم کعبے کی طرف کو منہ کر کے کھڑے ہوئے, آپ کسی ایسے جنگل میں پھنس گئے, ایسی وادی میں پھنس گئے, ایسی جگہ پھنس گئے جہاں قبلہ آپ کے اوپر مشکوک ہو گیا, قبلے کا آپ کو کوئی پتہ نہیں, کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے قبلہ کدھر کو ہے, تو شریعت نے اجازت دی ہے اپنے دل سے مشورہ کرو, سوچو اپنے دل سے مشورہ کرو, اپنے آپے سے مشورہ کرو, جدھر کو آپ کا دل کہے ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دو. 4 رکعت کی باندھی تھی نیت, 1 رکعت پڑھی آپ نے مشورے سے اپنے دل کے, جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو دل نے مشورہ بدل دیا, بولے یار ادھر نہیں ادھر ہو سکتا ہے, تو شریعت کہتی ہے ادھر کو ہو جاؤ, نماز پڑھتے ہوئے ادھر کو ہو جاؤ. اب آپ نے 4 رکعتیں چاروں سمتوں میں پڑھ لی, پہلی رکعت ادھر پڑھ لی, دوسری ادھر پڑھ لی, تیسری ادھر پڑھ لی, چوتھی ادھر پڑھ لی. آپ کا فیصلہ بدلتا رہا, یار ادھر ہو سکتا, ادھر ہو سکتا, ادھر ہو سکتا ہے, اور آپ نے نماز پوری کر لی. شریعت کا حکم ہے آپ کی نماز ہو گئی. بعد میں اگر کوئی آ کر بتاتا بھی ہے کہ قبلہ ادھر کو ہے, پھر بھی اس نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ آپ نے وہ کام شریعت کے حکم کے مطابق, آقا کے حکم کے مطابق کر لیا. تو اب ہمیں نماز کے لیے کھڑا ہونا ہے, تو ایسا نہیں کہ اپنی مرضی سے کھڑے ہو گئے, کسی نے ٹانگیں پھیلا لی, کسی نے پیر لمبے چوڑے کر لیے. نہیں, اسلامی طریقہ, مستحب طریقہ, اچھا طریقہ, بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہمارے دونوں پیروں کے درمیان فاصلہ 4 انگل کا ہونا چاہیے. اور یہ حکم ہے نارمل آدمی کے لیے. آدمی تگڑا ہے, موٹا ہے, اگر اس طریقے سے پیر 4 انگل کے فاصلے سے کرے گا تو نہیں کھڑا ہو پائے گا, کچھ پریشانی ہوگی کھڑے ہونے میں. اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ کھول کے بھی کھڑا ہو جائے. ورنہ آدمی اگر سکون کے ساتھ کھڑا ہے تو جب ہم کھڑے ہوں تو ہمارے دونوں پیروں کے بیچ میں فاصلہ کتنا ہو؟ بولو بھائی, 4 انگل. اور قبلے کی طرف کو سیدھا رخ ہو, مصلی گھر میں بچھا ہے پورے طریقے سے صحیح رخ ہونا چاہیے. اگر آپ نے رخ غلط کر دیا نماز نہیں ہو سکتی. اور اگر مسجد کی چٹائی ٹیڑھی بچھی ہے تو چٹائی کے حساب سے نہیں کھڑا ہونا, بلکہ ہمیں قبلے کے حساب سے کھڑا ہونا ہے. مصلی ٹیڑھا بچھا ہوا ہے تو مصلی کے حساب سے کھڑا نہیں ہونا, قبلے کے حساب سے کھڑا ہونا ہے. لہذا سیدھے کھڑے ہو کر 4 انگل کا فاصلہ کرتے ہوئے, اور ہماری نگاہ جو رہنی چاہیے کھڑے ہونے کی حالت میں وہاں پر ٹکنی چاہیے نگاہ جہاں پر ہم سجدہ کریں گے, یہاں پر ہمارا ماتھا ٹکے گا, ہماری ناک ٹکے گی. وہاں پر قیام کی حالت میں, قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو, حالت نماز میں جب ہم کھڑے ہوں گے
تو کہاں دیکھیں گے؟ نہ تو پیروں کو دیکھیں گے، نہ بالکل آگے کو دیکھیں گے، بلکہ کہاں دیکھیں گے؟ سجدے کی جگہ پر، جہاں ہمیں سجدہ کرنا ہے وہاں ہمیں دیکھنا ہے، اور دل میں نماز کا ارادہ کرنا ہے، موقع ہے تو زبان سے بھی کہہ لینا ہے اللہ اکبر۔ محترم حضرات، اگر ہم جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اس بات کا بھی لحاظ رکھنا ہے کہ امام سے پہلے ہماری اللہ اکبر نہ ہو جائے۔ بے شک، اگر کسی مقتدی نے امام سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیے اور امام نے تکبیر بعد میں کہی، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ بے شک، مقتدی کو امام کے بعد میں تکبیر کہنا ہے۔ اگر کسی نے مقتدین ہے امام سے پہلے تکبیر کہہ لی، جسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، پہلی تکبیر ہے تکبیر تحریمہ، اور جو تکبیریں ہیں انہیں کہتے ہیں تکبیرات انتقال۔ رکوع کی تکبیر ہے، سجدے کی تکبیر ہے، یہ تکبیرات انتقال ہیں۔ انتقال کے معنی ہے بدلنا، انتقال کے معنی ہے جگہ کا بدلنا، پوزیشن کا بدل جانا، حالت کا بدل جانا۔ اسی لیے موت کو بھی انتقال کہا جاتا ہے۔ روح جو ہے وہ جسم سے نکل کر عالم برزخ میں یا عالم بالا میں یا آسمانوں پر پہنچ جاتی ہے، روح اپنی جگہ بدل دیتی ہے۔ اس لیے اس موقع کا نام کیا رکھا گیا؟ اس وقت کا کیا نام رکھا گیا؟ انتقال، کیونکہ روح نے انتقال کیا ہے، جسم نے انتقال نہیں کیا۔ ابھی جسم نہیں ہے، روح نے انتقال کر لیا، روح نکل کے دوسری جگہ چلی گئی، لہذا انتقال کے معنی ہے جگہ کا بدلنا۔ اسی لیے نماز کی پہلی تکبیر کا نام ہے تکبیر تحریمہ۔ تحریمہ کا مطلب ہے کسی چیز کو حرام کر دینا۔ مطلب کیا ہے اس تکبیر کو؟ تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کو، اور نماز کی پہلی تکبیر کو جو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے، اس تکبیر کا نام ہے تکبیر تحریمہ، حرام کرنے والی تکبیر، حرام کر دینے والی تکبیر۔ اب اس تکبیر کو حرام کر دینے والی تکبیر کیوں کہتے ہیں؟ کہ جب تک ہم نے یہ تکبیر نہیں کہی تھی ہمارے لیے بولنا جائز تھا، ہمارے لیے بات کرنا جائز۔ اب اللہ اکبر ہم نے نماز کے لیے کہہ دیا، اب بات کرنا کیا ہے؟ حرام۔ ہم جب تک نماز ہم نے شروع نہیں کی تھی ہمارے لیے کھانا جائز تھا، اب ہم نے اللہ اکبر کہہ دیا نماز کے لیے، تب کھانا ہمارے اوپر کیا ہو گیا؟ بولیے، حرام۔ جب تک ہم نے اللہ اکبر نماز کے لیے نہیں کہا تھا ہمارے لیے چلنا پھرنا ہنسی مذاق کرنا جائز تھا، اب جب ہم نے اللہ اکبر کہہ دیا تو یہ کام ہمارے لیے کیا ہو گیا؟ حرام۔ تو اس تکبیر نے ہمارے جائز کاموں کو بھی کیا کر دیا؟ حرام کر دیا۔ اب بولنا حرام ہے، کھانا کھانا حرام ہے، بات کرنا حرام ہے، چلنا پھرنا حرام ہے، لہذا اس تکبیر کا نام رکھا تکبیر تحریمہ، حرام کر دینے والی تکبیر۔ اس نے ان کاموں کو حرام کر دیا جو اس تکبیر سے پہلے ہمارے لیے جائز تھی، لہذا یہ تکبیر تحریمہ جو ہے فرض ہے۔ اس لیے اگر کسی شخص نے تکبیر تحریمہ نہ کہا، آیا رکوع میں امام صاحب جا چکے تھے، جماعت بھی رکوع میں جا چکی تھی، تمام لوگ جماعت میں آ چکے تھے، اب یہ بعد میں آیا جلدی جلدی اور رکعت پانے کی فکر میں اس نے اللہ اکبر کہہ کے سیدھا رکوع میں چلا گیا۔ یعنی اسے کہنی تھی دو تکبیریں، ایک تو کہنی تھی تکبیر تحریمہ جو پہلی والی تھی جو فرض تھی، اللہ اکبر کہہ کے تکبیر کہتا، ہاتھ باندھتا، جھاڑ دیتی، پھر رکوع میں جاتا، لیکن اس نے تکبیر تحریمہ تو نہیں کہی، اللہ اکبر کہی اور اللہ اکبر کہہ کے سیدھے ایک دم سے اسی تکبیر کے ساتھ میں کہاں چلا گیا؟ رکوع میں چلا گیا۔ تو وہ تکبیر رکوع کی ہوئی، تحریمہ کی نہیں ہوئی۔ اب جب فرض تکبیر چھوٹ گئی نماز ہی نہیں ہوگی، لہذا رکعت کے پانے کے چکر میں بہت سے لوگ تکبیر تحریمہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور ایک ہی بار اللہ اکبر کہا اور فوراً رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ وہ تکبیر تو تکبیرات انتقال ہے، وہ تکبیریں تو سنتیں ہیں، وہ تکبیر سنت ہے، اگر وہ چھوٹ بھی جائے گی تو نماز پھر بھی ادا ہو جائے گی۔ اور تکبیر تحریمہ جو ہے وہ فرض ہے، تکبیر تحریمہ جو پہلی تکبیر ہے وہ فرض ہے، اور تکبیرات انتقال جو ہے وہ سنت میں داخل ہیں۔ لہذا تکبیرات انتقال وہ ہے کہ رکوع کے لیے تکبیر کہنا، سجدے کے لیے تکبیر کہنا، حالت بدلنے کے لیے تکبیر کہنا، وہ تکبیرات انتقال کہلاتی ہیں۔ اور جو نماز کو شروع کرنے کے لیے تکبیر ہوتی ہے وہ تکبیر تحریمہ ہوتی ہے۔ تو ہمارے پیر دونوں 4 انگل کے فاصلے سے ہوں، ہماری نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو، اور اللہ اکبر جب ہم کہیں تو ہماری ہتھیلیاں قبلے کی طرف کو ہونی چاہیے، اس طریقے سے نہیں ہونی چاہیے۔ ہم جو ہاتھ اٹھائیں گے اس طریقے سے اٹھائیں گے کہ ہتھیلیوں کا رخ جو ہو کدھر کو ہونا چاہیے؟ قبلے کی طرف، کعبے کی طرف کو۔ ایسے بھی آدمی اٹھا سکتا، لیکن اٹھانا کیسے ہے؟ ہمیں اس طریقے سے،
یہ جو ہتھیلیوں کا رخ ہے یہ کعبے کی طرف کو، اور کانوں کی لو تک ہمیں ہاتھ اٹھانے ہیں۔ ہماری بہن بیٹیاں کاندھوں تک ہاتھ اٹھائیں گی۔ ہماری بہن بیٹیوں کے لیے 4 انگل کے فاصلے کی کوئی شرط نہیں ہے، وہ سمٹ کر کھڑی ہوں گی۔ لہذا ہم اور آپ جب ہم ہاتھ اٹھائیں کانوں تک، ہاتھ اٹھانے کے بعد میں اپنے دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے، سیدھا ہاتھ نیچے، بایاں ہاتھ نیچے، سیدھا ہاتھ اوپر، اور اس طریقے سے اس انگوٹھے سے اور اس کن کی انگلی سے اس پونچے کو پکڑ لیں گے۔ تو اس طریقے سے ہمیں اس طریقے سے ایسے باندھ کر اور ناف کے نیچے باندھ لینا ہے۔ نگاہ ہماری وہیں رہے گی سجدے کی جگہ پر۔ حالت قیام میں جب تک ہم کھڑے رہیں گے ہماری نگاہ سجدے کی جگہ پر رہے گی، اور ہم ہاتھ اٹھاتے وقت میں دل میں یہ بھی سوچیں گے کہ اے مولا اب ہم نے دنیا کے سارے کاموں سے ہاتھ اٹھا لیا۔ آدمی کہتا ہے نا یار میں اس کام کو نہیں کرتا، میں تو اس سے ہاتھ اٹھا لیا، مطلب کیا ہے؟ یہ کام میں نے چھوڑ دیا۔ ہاتھ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اے مولا اب تک میں کاروبار میں تھا، روزگار کمانے میں تھا، باتیں کرنے میں تھا، اپنے کام کاج میں تھا، اب میں نے سارے کاموں سے ہاتھ اٹھا کر تیری بارگاہ میں حاضری دے دی ہے۔ ہاتھ اٹھا لیے ہیں میں نے۔ گویا کہ ہاتھ اٹھانے کا مطلب دنیا کے کاموں سے ہاتھ اٹھا کر اے مولا میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ ناف کے نیچے باندھ لیجئے اور آپ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک یہ پڑھیں گے۔ اگر قرات زور سے ہو رہی ہے، مثال کے طور پر مغرب کی نماز ہے یا عشاء کی نماز ہے یا فجر کی نماز ہے، اس لیے کہ 5 نمازوں میں 3 نمازیں جہری ہیں، جہر کے معنی ہیں بلند آواز سے قرات کرنا، اور 2 نمازیں سری ہیں، سر کے معنی ہیں خاموشی چھپانا۔ گویا کہ ظہر اور عصر کو سر کے طور پر پڑھا جاتا ہے، چھپانے کے طور پر پڑھا جاتا ہے، آہستہ پڑھا جاتا ہے، اور جہر کے معنی ہے آواز بلند قرات کرنا۔ لہذا اگر آواز بلند قرات ہو رہی ہے اور آپ نے ہاتھ باندھے تھے اور ابھی آپ نے سبحانہ نہیں پڑھا تھا، امام صاحب نے قرات کو شروع کر دیا، تو اب آپ سبحانہ نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ قرآن کریم کا سننا جو ہے وہ فرض ہے، سبحانک اللہم کا پڑھنا سنت ہے۔ اب فرض کے مقابلے ہم سنت کو ادا نہیں کریں گے، بلکہ ہمیں امام صاحب کی قرات کو سننا ہے۔ اب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو چاہے وہ نماز سری ہو چاہے وہ نماز جہری ہو، ہمیں قرات نہیں کرنی ہے۔ قرات کا مطلب الحمد شریف ہمیں نہیں پڑھنی ہے، قل شریف ہمیں یا کوئی صورت ہمیں نہیں پڑھنی ہے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد میں سبحانہ پڑھنے کے بعد ہم خاموشی کے ساتھ میں کھڑے ہو جائیں گے۔ ہمیں اعوذ بھی نہیں پڑھنا، ہمیں بسم اللہ بھی نہیں پڑھنا، اس لیے کہ اعوذ اور بسم اللہ وہ پڑھے گا جسے الحمد پڑھنی ہے۔ بولو بھائی، ہمیں تو خالی ولا الہ غیرک تک پڑھنا ہے۔ اگر وہ بھی جبکہ قرات شروع نہ ہوئی ہو، قرات شروع ہو گئی ہے تو ہم اسے بھی نہیں پڑھیں گے۔ اکیلے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو سبحانک اللہم پڑھیے پوری، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اور اس کے بعد میں بسم اللہ پڑھنے کے بعد قل هو اللہ احد پڑھ لیجئے۔ کوئی بھی آپ جس کو آپ کو صورت یاد ہو، یا تو 3 آیتیں پڑھ لیجئے یا پھر کوئی بھی چھوٹی صورت یا بڑی صورت پڑھ لیجئے۔ جب آپ صورت شروع کریں گے تو آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اگر آپ شروع صورت سے نہیں پڑھ رہے ہیں تو الحمد کے بعد میں آپ کو بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے۔ آپ اگر کہیں بیچ صورت سے پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے اولئک علی ھدی من ربہم سے شروع کر دیا، یا کہیں بھی بیچ صورت سے شروع کر دیا، تو وہ محل بسم اللہ نہیں ہے۔ بسم اللہ کا جو محل ہے وہ شروع صورت ہے۔ اصل جو بسم اللہ کا محل ہے وہ شروع صورت ہے، اور کیا کہتے ہیں قرات کا جو شروعات ہے وہ اعوذ باللہ ہے۔ اب کیونکہ یہاں پر ہمیں سورت کا شروع نہیں ہے تو ہم بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ہم کسی سورت کو شروع کر رہے ہیں تو وہاں پر ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے قل هو اللہ احد کو پڑھنا ہے۔ جو بھی سورت ہمیں یاد ہو، پڑھتے وقت ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ قرآن کریم الٹا نہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر آپ نے پہلی رکعت میں پہلے پارے کی آیتیں پڑھ دیں تو دوسرے پارے کی آیتیں پڑھ دیں تو، اور پھر دوسری رکعت میں آپ نے
پہلے پارے کی آیتیں پڑھ دی، یہ غلط ہو جائے گا۔ جان پوچھ کر قرآن کریم کو الٹا نہیں پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ نے شروع کر دیا، پہلی رکعت میں آپ نے دوسرے پارے کی آیت پڑھی تھی، یا پہلی رکعت میں آپ نے پڑھی تھی یعنی کہ تبت یدا، اب آپ کو قل پڑھنا تھا، دھوکے سے آپ نے اذا جاء شروع کر دی، تو جان پوچھ کے تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ نے اذا جاء کو شروع کر دیا ہے تو پڑھیں گے، پھر آپ اذا جاء کو ہی اسے بند کر کے نیچے والی آیت نہیں پڑھیں گے۔ جان پوچھ کر تو آپ الٹا نہیں پڑھیں گے، لیکن اگر آپ دھوکے سے شروع کر دیا، آپ نے آیت پڑھنی تھی بعد والی اور شروع کر دی پہلی والی، شروع کرنے کے بعد میں آپ کو یاد آیا کہ مجھے بعد والی پڑھنی تھی، تو آپ اسے بند نہیں کریں گے۔ جو آیت آپ نے جو سورت آپ نے شروع کر دی ہے اسی سورت کو آپ پڑھیں گے، اسی سورت آپ کی نماز ہو جائے گی۔ جان پوچھ کے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، قرات ہم نے کر لی، اب باری آتی ہے رکوع میں آنے کی، اب اللہ اکبر ہم کہہ کر رکوع میں آ جائیں گے، یہ تکبیر انتقال ہو گئی، ایک تکبیر انتقال، اللہ اکبر کہہ کر ہم رکوع میں آئیں گے۔ اب رکوع میں آ کر گھٹنوں پر آ کر اپنا پورا لوڈ، اپنا پورا وزن گھٹنوں پہ دے دیں گے اور اپنی نظر کو پیروں کے ناخنوں پر جما لیں گے۔ حالت قیام میں کھڑے ہونے کی حالت میں ہماری نگاہ تھی سجدے کی جگہ، اب ہمارے رکوع میں تو اب ایسے آگے سجدے کی جگہ نہیں دیکھیں گے، بلکہ نیچے کو سیدھے جب ہماری نظر جائے گی تو کیا دکھائی دیں گے ہمیں؟ پیروں کے ناخن۔ تو لہذا حالت رکوع میں ہماری نظر پیروں کی ناخنوں پر ہونی چاہیے، اور مردوں کے لیے سر اور کمر بالکل برابر ہونا چاہیے۔ یہ اندازہ کر لینا چاہیے کہ ہمارا سر اور ہماری کمر بالکل برابر ہو، نہ سر زیادہ اٹھا ہوا ہو، نہ سر زیادہ بے حساب جھکا ہوا ہو، بلکہ سر اور کمر برابر ہو۔ اور اس کا آسان طریقہ ہے، جب آپ رکوع کر کے اپنی نگاہ کو پیروں کے ناخنوں پر آسانی سے بغیر کسی تکلف کے جماؤ گے تو سمجھ لو ہمارا سر اور ہماری کمر بالکل برابر ہو گئی ہے۔ اگر آپ زیادہ جھکو گے تو پھر پیروں کے ناخنوں پر پیر نہیں جائے گی، پھر تھوڑا سا پیچھے کو ہٹ جائے گی نظر۔ آپ کم جھکو گے تو آٹومیٹک نظر تھوڑی سی آگے کو بڑھ جائے گی۔ آسان طریقہ ہے کہ آپ جھکنے کے بعد میں پیروں کے ناخنوں پر بلا کراہت بغیر کسی تکلف کے نظر ڈالیے تو آپ کی سر اور کمر برابر ہو جائے گی۔ ہماری بہن بیٹیاں اس طریقے سے نہیں، بلکہ بہن بیٹیاں صرف گھٹنوں تک ہاتھ پہنچا کر اور جتنا آسانی سے جھک سکتی ہیں اتنا جھکیں گی، زیادہ نہیں جھکیں گی۔ یہ مردوں کے لیے ہے کہ ہمارا سر اور ہماری کمر بالکل برابر ہو، اور سر اور کمر برابر کرنے کے بعد باقاعدہ تسلی کے ساتھ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم کم سے کم ہمیں 3 بار کہنا چاہیے۔ 3 بار کہنا سنت ہے، 3 بار کہنا سنت ہے۔ ایک بار سے نماز کب صحیح ہو جاتی ہے کہ وقت میں تنگی ہے۔ اگر 3 بار ہم 3 بار سبحان ربی العظیم کہیں گے تو وقت نکل جائے گا۔ 2-4 منٹ نماز وقت کے ہیں، اگر ہم 3 بار پڑھیں گے تو وقت نکل جائے گا۔ اب ضرورت کے تحت ایک بار سبحان ربی العظیم کہنے سے آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن آپ باقاعدہ تسلی میں نماز پڑھ رہے ہیں تو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اس میں تھوڑی سی بہت گہری بات ہے، بہت ہی گہری بات ہے، جو عام طریقے سے آدمی اس کا دھیان نہیں کرتا اور نماز برباد ہو جاتی ہے۔ عظیم جو لکھا جاتا ہے وہ وا سے لکھا جاتا ہے، وا، رال اور زا، یہ، اور ایک جیم تو سختی سے ہے، لیکن پھوکا کرنے میں بھی یہ 3 لفظ ملے جلے آتے ہیں۔ رال جو دال کے بعد دال آتا ہے، ایک زا جو را کے بعد آتا ہے، ایک وا جو تا کے بعد آتا ہے۔ وا اور رال اور زا یہ ملے جلے ایک سے ہوتے ہیں، لیکن عظیم جو لکھا جاتا ہے وہ وا سے لکھا جاتا ہے۔ اگر آپ نے اسے عظیم سختی سے کہہ دیا تب بھی معنی بدل جائیں گے، عجیم جیم سے کہہ دیا تب بھی معنی بدل جائیں گے۔ یہ تبھی صحیح ہوگا جب اسے آپ پھوکا اور موٹا کرتے ہوئے، عظیم پر کرتے ہوئے آپ کہو گے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اگر عظیم آپ نے سختی سے کہہ دیا تو ارادہ ہو جائے گا، پاک ہے ارادہ کرنے والا۔ عظیم کے معنی آتے ہیں، زے سے لکھو گے ارادہ کرنے والا، عزم سے کہ میں نے کبھی یہ عزم نہیں کیا، ارادہ نہیں کیا۔ عظیم کے معنی آ جائیں گے ارادہ کرنے والا، اور عظیم جو زا سے لکھا جاتا ہے وہ ہے عظمت والا۔ یہاں پر نمازی یہ بتانا چاہتا ہے پاک ہے میرا عظمت
حکمت والا رب، پاک ہے میرا عظمت والا رب، پاک ہے میرا بزرگی والا رب، پاک ہے میرا بڑائی والا رب۔ اب اگر کسی نے عظیم کہہ دیا ذات سے تو ہوگا ترجمہ پاک ہے میرا ارادہ کرنے والا رب، جبکہ یہاں پر کوئی معنی نہیں۔ یا عجیم جیم سے کہہ دیا تو معنی بہت ہی برباد ہو جائیں گے، اور اس کے معنی آتے ہیں گونگا، عجیم کے معنی آتے ہیں گونگا، تو پھر تو اگر جان بوجھ کے کوئی کہہ دے گا تو وہ تو ایمان سے بھی جاتا رہے گا۔ اسی لیے آسانی کے لیے ہمیں چاہیے کہ بجائے سبحان ربی العظیم کہنے کے سبحان ربی الکریم کا استعمال کریں، کیونکہ کاف ایک ایسا لفظ ہے کہ یہ آسانی سے ادا، آسانی سے یا تو ذا کا تلفظ صحیح کریں، جو سبحان ربی العظیم اوریجنل تسبیح ہے اللہ، اس کا تلفظ صحیح کریں، اسے پر کرتے ہوئے جب ادا کریں، اور اگر کوشش کرنے کے بعد بھی یہ ادا نہ ہو تو پھر سبحان ربی الکریم، سبحان ربی الکریم، سبحان ربی الکریم اس کا استعمال کریں، اس لیے کہ سبحان ربی العظیم میں لاپرواہی کرنے سے معنی بالکل الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں، اور جب معنی الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں تو نماز ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہمیں کم سے کم 3 بار سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم کہہ کے کم سے کم 3 بار، ورنہ 5 بار کہیے۔ آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں 5 بار کہیے، 7 بار کہیے، 9 بار کہیے، 11 بار کہیے، آپ کو اختیار ہے، اکیلے آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور اگر آپ امام ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں کسی کو، تو منیمم اوسط درجے سے 5 بار کہہ لینا چاہیے، تاکہ مقتدی بھی آسانی کے ساتھ میں 5 بار کہہ لیں یا کم از کم 3 بار کہہ لیں۔ لہذا ہم پھر اس کے بعد میں سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے، اور کھڑے ہونے کے بعد میں کہیں گے ربنا لک الحمد۔ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو سمع اللہ لمن حمیدہ امام صاحب کہیں گے، آپ کو ربنا لک الحمد کہنا ہے۔ لہذا یہ کہنے کے بعد ہم اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں آ جائیں گے۔ اب یہ سجدہ نماز کا اہم رکن ہے، بہت خاص رکن ہے، ایسا مان لیجئے اس میں اگر کوئی کمی واقع ہو گئی تو نماز سرے سے نہیں ہوگی۔ اور اس میں عام طریقے سے جو غلطی کرتے ہیں ہم، وہ کیا کرتے ہیں، اور اتنی غلطی ہوتی ہے، وہ ہوتی چھوٹی سی ہے لیکن پوری نماز کو لے ڈوبتی ہے۔ وہ غلطی کیا ہے؟ حالت سجدہ میں جب ہم سجدہ کریں تو ہمارے پیروں کی انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگا رہنا چاہیے، اور پیروں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف کو ہونا چاہیے۔ کہاں ہونا چاہیے؟ اور قبلے کی طرف کو تب ہوگا جب وہ پیروں کی انگلیاں مڑی ہوئی ہوں گی۔ اگر ہم نے ایسے ٹیک لی تب بھی صحیح نہیں ہوگا، یا اٹھا لی تب بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اگر کسی شخص نے خالی ایسے ٹیکی یا اٹھا لی تو نماز ہوگی نہیں۔ پیروں کی انگلیوں کا پیٹ کم سے کم 3 انگلیوں کا پیٹ پیروں کی لگنا ضروری ہے نماز میں۔ اگر نہیں لگا پیٹ تو نماز نہیں ہوگی۔ آج ہم نے بہت پرانے نمازیوں کو دیکھا کہ اس بات کا لحاظ نہیں کرتے، وہ سجدے میں جائیں گے، کسی کا ٹک رہا ہے تو خالی پورا ٹک رہا ہے، کوئی پیروں کو ہی اٹھا لیتا ہے حالت سجدہ میں، نہیں، بلکہ ہمارا پیروں کی دونوں انگلیوں 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگا رہنا چاہیے، پیروں کی انگلیاں مڑی رہنی چاہیے کعبے کی طرف کو۔ اس وقت ہم سجدہ کریں، دونوں ہاتھوں کے بیچ میں ہم چہرہ رکھیں، پیشانی بھی زمین پر ٹکنی چاہیے، ناک کی ہڈی بھی زمین پر ٹکنی چاہیے، اور اس کے بعد اپنے بازوؤں کو ہم اپنی کروٹ سے علیحدہ رکھیں، اور اطمینان کے ساتھ تب ہم سجدہ کریں۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ یہ ہمارے مردوں کا طریقہ ہے۔ ہماری بہن بیٹیاں اپنے دونوں پیروں کو ایک طرف نکال دیں گی اور چپٹ کے زمین سے سجدے کریں گی، لیکن مردوں کا طریقہ یہی ہے کہ ہمارے بازو کونیاں علیحدہ رہیں۔ اگر آپ جماعت میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں اور زیادہ آپ اپنے بازوؤں کو پھیلاتے ہیں تو پڑوسیوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو اب زیادہ نہیں پھیلائیں گے، جتنی گنجائش ہے اتنی کر لیں گے۔ اور زیادہ بھیڑ ہے اگر مل بھی جائیں تب بھی آپ کی نماز مکروہ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھیڑ ہے، آپ جماعت میں کھڑے ہیں، ایسا نہیں دوسرے کو تکلیف دینے کے لیے۔ بولے میاں سنت تو یہ ہے پھیلانا نہیں، آپ کسی کے کونے نہیں ماریں گے، بلکہ جیسے ہی اگر آپ بازو لگ بھی جائیں بھیڑ میں تب بھی نماز میں کوئی کراہت نہیں آئے گی، وہ بدل جائے، مجبوری ہے۔ ورنہ آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے یہ بازو کروٹ سے علیحدہ ہونے چاہیے، یا آپ کی رانیں پنڈلیوں سے علیحدہ ہونی چاہیے، اور آپ کے پیروں کی 3 انگلیوں کا کم سے کم پیٹ زمین پر لگا ہوا اور قبلے کی طرف کو جھکا ہوا ہونا چاہیے، ادھر کو ہونا چاہیے۔ اور حالت نماز میں دائیں پیر کا جو انگوٹھا ہے وہ نماز کی کھوٹی سمجھو،
دائیں پیر کا انگوٹھا وہ نماز کی کھونٹی ہے، کھونٹا نماز کا، وہ ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ہٹنے سے نماز خراب تو نہیں ہوگی، فاسد تو نہیں ہوگی، لیکن نماز کی برکت چلی جاتی ہے۔ لہذا جب ہم نماز پڑھیں تو دائیں پیر کا جو انگوٹھا ہے اسے ایسا سمجھ لیں کہ یہ نماز کی کھوٹی ہے، بالکل اسی جگہ رہیں، کیونکہ جب وہ انگوٹھا اپنی جگہ پر رہے گا، وہ پیر اپنی جگہ پر رہے گا تو آدمی آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ آگے پیچھے ہونے سے نماز کا ثواب کم ہو جاتا ہے، اور زیادہ آگے پیچھے ہوگا تو نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے۔ اسی لیے یہ سوچ لو کہ دائیں پیر کا جو انگوٹھا ہے وہ ہمارے نماز کی کھونٹی ہے۔ فرض نہیں اس کا جمانا، واجب نہیں اس کا جمانا، لیکن نماز کو صحیح کرنا اس انگوٹھے سے ہی صحیح ہوگا۔ اگر آپ نے یہ نہیں جمایا اور آگے پیچھے ہوتے رہے، ہلکے ہوئے، تو نماز کا ثواب کم ہو جائے گا، اور زیادہ آگے پیچھے ہو گئے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اس لیے دائیں پیر کے انگوٹھے کو نماز کی گھونٹی سمجھ لو اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو، کیونکہ بائیں پیر تو کبھی اٹھے گا کبھی پیچھے گا، دائیں پیر جو ہے وہ دائیں پیر کا تلوا بھی اٹھے گا، لیکن انگوٹھا ایسا ہے کہ وہ لگا ہی رہے گا، اسے آپ کھونٹی سمجھ لیجئے۔ یہ پرانے زمانے کے بڑے بوڑھوں کی بتائی باتیں ہوتی ہیں، یہ کتابوں میں لکھ کے نہیں آتی کہ کھونٹی ہے کیا ہے، کتابوں میں کہیں نہیں لکھا یہ کھونٹی ہے، لیکن کتابوں میں لکھا کہ پیر جما لینا چاہیے، لیکن بڑے بوڑھے بتاتے تھے، ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمارے بڑے بوڑھے بتایا کرتے تھے ہمارے دادا کہ وہی مولانا تم مولویت پڑھ لو، یہ بتاؤ نماز کی کھونٹی کیا ہے؟ یار نماز کی کھونٹی کیا ہے؟ نماز کا کھونٹا کیا ہے؟ میں صاحب کھونٹے تو گائے بھینس باندھی جاتی ہے، بولے نماز کی کھونٹی بھی ہے۔ جب انہوں نے بتایا کہ پیر کا جمانا ہے، نماز کی کھونٹی ہے، تو یہ ہم اگر یہ تصور کر لیں گے تو پھر ہم اپنے پیر کو دائیں بائیں نہیں کریں گے، دائیں پیر ہم اپنی جگہ رک جائے گا۔ تو محترم سامعین کرام، اسی طریقے سے ہم اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں گے، اور بیٹھنے میں بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ سجدے سے جب بیٹھتے ہیں تو سیدھے بیٹھتے بھی نہیں اور دوسرے سجدے کے لیے چلے جاتے ہیں، ایک سجدہ کر کے دوسرے سجدے کے لیے اطمینان کے ساتھ اتنی دیر بیٹھنا جتنی دیر میں سبحان اللہ کہا جاتا ہے، جتنی دیر میں سبحان اللہ کہا جاتا ہے، یہ واجب ہے، ضروری ہے، اسے کہتے ہیں تعدیل ارکان۔ اگر کوئی سجدے سے اٹھا، بہت سے ایسا کرتے ہیں سجدے سے اٹھے اور بیچ میں سے ہی ابھی پورے بیٹھے بھی نہیں، دھاڑ دے سے دوسرے سجدے میں چلے گئے۔ پیارے آقا نے اس نماز کو پسند نہیں فرمایا، ٹھونگے مارنے والی نماز کو، بلکہ پورے اطمینان سے بیٹھیے اور اللہم اغفر لی کہہ لیجئے، اللہم اغفر لی، بیٹھنے کے بعد اللہم اغفر لی کہہ لینا چاہیے، تاکہ وہ ہمارا تعدیل ارکان بیٹھنے کا جو وقت ہے اللہم اغفر لی کہنے کے بہانے پورا ہو جائے۔ دونوں سجدوں کے بیچ میں جب ہم بیٹھیں گے، اسے قعدہ کہتے ہیں، اسے جلسہ کہتے ہیں، ہاں لینگویج میں شریعت کی جلسہ کہتے ہیں، اور رکوع سے کھڑے ہونے کو قومہ کہتے ہیں، پورے کھڑے نماز کے لیے کھڑے ہونے کو قیام کہتے ہیں، اور دونوں سجدوں کے جو بیچ میں بیٹھتے ہیں اسے جلسہ کہتے ہیں۔ تو جلسے کے اندر ہمیں اللہم اغفر لی کہہ لینا چاہیے۔ جب ہم اللہم اغفر لی کی عادت بنا لیں گے تو بھئی اللہم اغفر لی بیٹھ کے ہی تو کہو گے، جب بیٹھ کے کہو گے تو وہ وقت ادا ہو جائے گا جتنی دیر میں ہمیں بیٹھنا ہے۔ پھر دوسرا سجدہ اسی طریقے سے کیجیے، دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے تو ہمیں الحمد سے بسم اللہ پڑھ کے الحمد سے نماز کو شروع کرنا ہے، پھر سورت کو پڑھنا ہے، پھر اسی طریقے سے ہمیں دو رکعت پوری کرنی ہے۔ 2 رکعت نماز ہم پڑھ رہے تھے، بیٹھ جائیں، اب بیٹھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ وہی بایاں پیر بچھا کے دایاں پیر کھڑا کر کے، پھر ہمارا وہی رخ انگلیوں کا قبلے کی طرف کو ہونا چاہیے بیٹھنے کی حالت میں۔ ہمارے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ گھٹنوں پر اس طریقے سے ہوں کہ اگر اس طریقے سے ہاتھ لگایا جائے، تلوار چلائی جائے تو نہ آپ کا گھٹنا کٹے نہ پروا کٹے، اس طریقے سے ہوں کہ گھٹنوں کے بالکل برابر ہوں، نہ نیچے کو ہوں اور نہ پیچھے کو ہوں، گھٹنوں کے بالکل برابر ہونے چاہیے حالت قادہ میں، بیٹھنے والی حالت میں۔ لہذا اس وقت اطمینان کے ساتھ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکا ایھا النبی، السلام علیکا ایھا النبی، عبادت ہو رہی ہے خدا کے لیے، ابھی نماز ہی میں ہے، نماز کا اختتام ہونے جا رہا ہے اور نبی پہ سلام آ گیا،
اب یہ بتاؤ کہ حالت نماز میں جب نبی پر سلام پڑھو گے تو آقا کا خیال آئے گا یا نہیں آئے گا؟ بولو بھائی۔ بے شک بھئی نماز میں آقا پر ہم سلام بھیجیں گے، خیال آئے گا۔ لہذا فقہا اور اللہ والے بتاتے ہیں کہ جب اس پہ پہنچو السلام علیکہ ایھا النبی، تو آقا کے تصور کو اپنے دل میں بسا لو۔ اے مولا، عبادت تیرے لیے کر رہے ہیں، سلام تیرے محبوب کے لیے کر رہے ہیں، اپنے محبوب کے صدقے تو اس عبادت کو قبول فرما لے۔ سبحان اللہ۔ دل میں یہ سوچ لو، اے آقا، اے مولا، عبادت تیری ہے، مولا عبادت تیری ہو رہی ہے، لیکن سلام تیرے محبوب پر بھیجا جا رہا ہے، اس سلام کے صدقے، آقا کے صدقے تو ہماری اس عبادت کو قبول فرما لینا۔ یہ خیال کرو گے، آقا کا روزہ آپ نے دیکھا ہے، آقا کے روزہ کے خیال کرو گے، اللہ اکبر، تو یہ خیال آپ کی نمازوں کی قبولیت کا باعث بن جائے گا۔ کیا ہو گیا ہے اس عقیدے کو جو یہ کہتے ہیں کہ حالت نماز میں اگر کسی بزرگ کا، کسی ولی کا، کسی پیر کا، خواہ رسالت مآب ہی کیوں نہ ہو، خیال اگر آ جائے تو اسے اگر ایک رکعت میں آیا ہے تو جرمانے میں 4 رکعت پڑھنی پڑیں گی، 4 میں آ گیا تو 16 رکعت پڑھنی پڑیں گی۔ ارے ذرا حساب تو لگاؤ، التحیات میں آقا پر خیال آئے گا، آقا کا نام آئے گا، جب آقا کا نام آئے گا تو خیال نہیں آئے گا؟ ضرور آئے گا۔ ارے آقا کا خیال آئے گا، آقا کے روزے کا خیال آئے گا، آقا کے طریقے کا خیال آئے گا، آقا کی میلاد کا خیال آئے گا۔ پتہ چلا کہ آقا کے خیال سے نماز باطل نہیں ہوتی بلکہ نماز کی برکت بڑھتی ہے، اور یوں کہیے کہ نماز ہو ہی نہیں سکتی جب تک آقا کا خیال نہیں آئے گا، کیونکہ التحیات پڑھنا واجب ہے اور سلام پڑھنا نبی پر التحیات میں ہے، تو لہذا نبی پر سلام پڑھنا واجب ہے، اور جب نبی پر سلام پڑھا جائے گا، آقا پر سلام پڑھا جائے گا تو خیال آنا بھی واجب ہے۔ بولو بھائی، خیال آنا ضروری ہے بھائی، جسے آپ سلام کرو گے اس کا خیال دیا آئے گا، ضرور خیال آئے گا۔ تو نماز پیارے آقا کے خیال سے باطل نہیں، بلکہ نماز تو پیارے آقا کے خیال سے برکت والی ہوتی ہے، پورے طریقے سے ادا ہوتی ہے۔ محترم سامعین کرام، التحیات کی مقدار بیٹھنا یہ فرض ہے قعدہ اخیرہ میں۔ التحیات کے بعد میں درود شریف پڑھنا ہے، ہمیں دونوں درودوں کو پڑھنا ہے، پھر دعا اللہم اغفر لی پڑھ لیجئے، اللہم ربنا آتنا پڑھ لیجئے، اور جس وقت دعا مانگیں دعا پڑھیں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ غور کیجئے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، فی الدنیا حسنہ، نمازی نماز کے اندر دنیا کو بھی یاد کر رہا ہے۔ بولو بھائی، ارے آقا کا خیال تو بہت بڑی چیز ہے، دنیا کا خیال جو ہے نماز میں۔ جب دنیا کہو گے آپ، ہم اور آپ عربی نہیں جانتے، لیکن جو مولوی ہیں عربی جانتے ہیں وہ تو ترجمہ سمجھیں گے، عرب والے ہیں جب وہ اس دعا کو پڑھیں گے وہ تو جانیں گے، ان کے لیے تو عربی ہمارے لیے اردو۔ تو جب ہم کہیں گے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، تو جب دنیا کا لفظ آئے گا تو دنیا کے کاموں کا بھی خیال آئے گا۔ جب دنیا لفظ موجود ہے اور اس کے خیال سے نماز نہیں چھوٹ رہی ہے، بلکہ نمازی یہ خیال رکھے گا مولا دنیا میں رہ کر دنیا کی بھلائی عطا فرما۔ دنیا کی بھلائی کیا کہ ہماری زندگی نیکی کے ساتھ گزرے، ہمارا کاروبار نیکی کے ساتھ ہو، ہمارا روزگار نیکی کے ساتھ ہو، اچھائیاں ہوں، ہمارے افعال، ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار قرآن اور حدیث کے مطابق ہوں، آقا کی تعلیمات کے مطابق ہو، تو سمجھ لو یہ تمہاری ہماری دنیا اچھی ہو جائے گی۔ وفی الآخرۃ حسنہ، پہلے اس دعا میں دنیا کو یاد دلایا جا رہا ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ، اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی عطا فرما دے۔ اس لیے کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو دنیا میں ہی تو پڑھ رہے ہیں۔ بولو بھائی، یہ دنیا اچھی ہوگی تبھی تو آخرت اچھی ہوگی، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جیسا بوگے ویسا کاٹو گے، لہذا دنیا اچھی ہو گئی، جس کی دنیا بہتر ہو گئی اس کی آخرت بہتر ہو گئی، اور جس کی دنیا برباد ہو گئی اس کی آخرت برباد ہو گئی۔ لیکن دنیا کا آباد ہونا، دنیا کا بہتر ہونا کاروبار سے تعلق نہیں رکھتا، اچھے مکان سے تعلق نہیں رکھتا، اچھے بنگلے سے تعلق نہیں رکھتا، اچھی گاڑیوں سے تعلق نہیں رکھتا۔ دنیا کا اچھا ہونا نیک روزگار سے تعلق رکھتا ہے، اچھے اعمال سے تعلق رکھتا ہے، اچھے کردار سے تعلق رکھتا ہے، ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے بعد میں سلام پھیر لیجئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لفظ السلام کہنا واجب ہے اور علیکم ورحمۃ اللہ کہنا یہ سنت ہے۔ اگر کسی نے السلام السلام کہہ دیا تو اس کا واجب تو ادا ہو گیا، لیکن اس سے سنتیں چھوٹ گئی۔ ارادے کے ساتھ نماز سے
نکلنا فرض ہے. آپ نے التحیات پڑھ لیا, اللہم صلی پڑھ لیا, اللہم بارک پڑھ لیا, اللہم ربنا پڑھ لیا, آپ نے سلام نہیں پھیرا بلکہ نماز کو توڑنے کے ارادے سے آپ کسی سے باتیں کرنے لگے یا اٹھ کے چل دیے. فرضیت تو ادا ہو گئی لیکن آپ کا واجب چھوٹ گیا, نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا. لفظ السلام کہنا واجب ہے, علیکم ورحمۃ اللہ یہ کہنا سنت ہے. تو محترم سامعین کرام, جب ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں طرف کو سلام پھیریں تو یہ خیال اپنے دل میں, یہ ارادہ کریں, یہ نیت کریں کہ ہمارے کاندھے پر جو فرشتے بیٹھے ہیں یا ہماری دائیں جتنے بھی ایمان والے ہیں, یہ جتنے بھی فرشتے ہیں ہم انہیں سلام کر رہے ہیں, اس لیے کہ سلام کسی نہ کسی کو کیا جاتا ہے. اب ہم نماز میں سلام کر رہے ہیں, آپ سے کوئی پوچھنے لگے بھائی کسے سلام کرتے ہو, فوراً کہہ دو کہ ہم فرشتوں کو سلام کر رہے ہیں. دائیں بائیں دائیں طرف جتنے بھی نمازی ہیں, جتنے بھی ایمان والے ہیں دنیا میں, ہم سب کو سلام کر رہے ہیں. یہی ارادہ بائیں طرف سلام پھیرنے میں کیجئے. اللہ رب العزت آپ کو اس نماز کے صدقے سے وہ برکت عطا فرمائے گا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. بے شک اللہ رب العزت, بے شک یہ نماز, ان الصلاۃ بے شک نماز, تنہا روک دیتی ہے فحش باتوں سے, لغو باتوں سے, بری باتوں سے. اللہ رب العزت نے یہ تمہارے لیے نصیحت کی باتیں بتائی ہیں تاکہ تم اس کو ذکر کرو اور نصیحتوں کو حاصل کرو. تو محترم سامعین کرام, پیارے اسلامی بھائیوں, نماز اللہ کی عبادت کے لیے اور پیارے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے ہوگی تب بارگاہ الہی میں مقبول ہوگی, ورنہ نماز تو شیطان نے بھی بہت پڑھی تھی. یاد رکھیے, نماز شیطان نے بھی بہت پڑھی تھی. اگر خالی نماز سے ہی کام بنتا تو شیطان بچ جاتا, لیکن انہوں نے نماز تو پڑھی. لیکن جب پیر صاحب کی باری آئی, حضرت آدم علیہ السلام کی باری آئی, پیر کی تعظیم کرنے کی باری آئی, بزرگ کی تعظیم کرنے کی باری آئی, ولی کی تعظیم کرنے کی باری آئی. حضرت آدم علیہ السلام نبی بھی ہے, ولی بھی ہے. ہر نبی ولی ہوتا ہے, مقام ولایت مقام نبوت سے بھی بڑا ہوتا ہے. تو محترم حضرات, ہر نبی ولی ہوتا ہے. محترم حضرات, جب ولی کی تعظیم کی باری آئی اور اس نے تعظیم نہیں کی تو پروردگار عالم نے اس کے سجدوں کو نہیں دیکھا, اس کی نمازوں کو نہیں دیکھا, اس کی عبادتوں کو نہیں دیکھا, اس کی ریاضتوں کو نہیں دیکھا. اگر دیکھا تو ایک آن کی گستاخی کو دیکھا, بے شک بے شک, اور ایک آن کی گستاخی اس کی ساری عبادت کو لے کر ڈوب گئی. بولو بھائی, اس لیے ہمیں اس بات کا بہت زیادہ لحاظ رکھنا ہے. پیارے اسلامی بھائیوں, بڑی اچھی بات ہے, چہلم شریف کا یہ موقع ہے, 40ویں کا موقع ہے. اللہ رب العزت نے موت تو دی ہے, لیکن کیسے موقع پر کہ موت آئی ہے تو آقا کے میلاد والے مہینے میں, اور 40واں آیا ہے تو غوث پاک کی 11ویں والے مہینے میں. سبحان یہ اللہ. چیزیں بھی تقدیر سے ملتی ہیں. بولو بے بھائی, شک بے شک, یہ چیزیں بھی تقدیر سے میسر آتی ہیں, ورنہ ہر دن اس کا ہے, ہر رات اس کی ہے. لیکن اگر کسی بزرگ سے نسبت والا مہینہ مل جائے, کسی بزرگ سے نسبت والی تاریخ مل جائے تو اللہ رب العزت اسی کے صدقے سے بیڑا پار لگا دیتا ہے.